طریقاً طریقاً، اور اس نام کے ساتھ القطمیر، کیا ہے یہ؟ کتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ ایک کتا جب اللہ والے کی صحبت و محبت میں مگن ہوتا ہے تو اللہ جب نور کی کرنیں اور نور کے شفق ان اولیاء اپنے چاہنے والے بندوں پہ نازل فرماتا ہے تو کچھ اس کی چیٹی اس کتے پہ بھی ڈال دیتا ہے، اور وہ کتا اتنا عظیم ہو گیا کہ اللہ نے اس کا ذکر اپنی کتاب پاک قرآن میں فرمایا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی محبتوں کو دلوں میں بسانے سے سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ دل نور الہی سے منور ہو جاتا ہے، اور بندہ جہاں ہوتا ہے وہیں سے انا الاحد اللہ کی صدا بلند کرتا ہے، اور کبھی انا الاحد کر کے منصور حلاد آتا ہے، اور کبھی اللہ کہہ کے غوث اعظم ہوا کرتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی شخصیت کا نام ہے صاحب جو فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک وہ کیا۔ ابھی غالباً مولانا مصطفیٰ صاحب خدا بتا رہے تھے کہ غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں اتنی محبت اپنے رب سے کرتا، اتنی محبت کرتا کہ میں مہینوں تک کھانا نہیں کھاتا۔ کتنے دنوں تک؟ مہینے دنوں تک کھانا نہیں کھاتا، اور جب کھانا نہیں کھاتا تو حد کے غیبی سے آواز آتی ہے عبدالقادر کھا کیوں نہیں لیتے؟ ارے کھائے گا نہیں تو اللہ کا ذکر کیسے کرے گا؟ سرکار غوث فرماتے ہیں مولا میں سوچتا ہوں جتنے دیر کھانا کھاؤں گا منہ میں نوالا رہے گا اتنے دیر یہ زبان تیرے ذکر سے غافل رہے گی۔ اللہ اکبر۔ کون ہے غوث اعظم صاحب جو ایک لمحہ ایک وقت بھی اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو پھیرنا نہیں چاہتے ہیں؟ دیکھیے جب بندہ اس منزل پہ ہوتا ہے اور اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت اس منزل کی ہوتی ہے کہ وہ کھانا بھی کھاتا ہے تو اللہ کے ڈر کے سائے میں کھاتا ہے، تب جا کے وہ اللہ کا مقرب بنی ہوا کرتا ہے۔ اسی بغداد میں ایک چور رہا کرتا تھا۔ اب سنیے ایک بات سنیے اس کے بعد وقت کافی ہو رہا ہے، آپ کو بھی سونا ہے، ابھی سوئیں گے نہیں تو فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ اور مجھے بھی جانا ہے یہاں سے 100 کلومیٹر سے اوپر جانا ہے، اور مجھے بھی کل بچوں کو پڑھانا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ سنا کر کے میں تقریباً سفر کو یہیں روکنا چاہتا ہوں۔ یار زندہ صحبت باقی زندگی رہے گی، پھر آپ جائیں گے تو آؤں گا، ورنہ پھر دعا کر کے جاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو آباد رکھے، اس شہر کے آستانہ جو آپ کے گاؤں میں ہے ان کے برکات سے آپ کو نوازتے رہے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمعرات اور سوموار کے دن کم سے کم یا جب بھی موقع ملے تو ان کے آستانے پہ لائیے گا، کم سے کم آپ کا بچہ آئے گا تو اس کو بھی اللہ والے کی صحبت نصیب ہو جائے گی۔ اور مولانا علم فرماتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولائے ہو تا غلام شمس تبریزی نبود، مولانا ہو مولویت کی خوشبو بھی نہیں لگی تھی، کوئی علم حاصل نہیں ہوا تھا جب تک کہ شمس تبریز کا غلام نہیں ہوا تھا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ والوں کے آستانے سے قریب ہونے سے ایمان ملتا ہے اور ایمان پہ جینے کا طریقہ ملتا ہے۔ اس لیے جب بھی وقت ہو عرس پہ نہیں، جب بھی موقع ملے تو آئیے ان سے کہیے کہ آپ کو ہم نے اسی لیے اپنے گاؤں میں اس طرح سجا کے رکھا ہے کہ آپ ہمارے ایمان کو سجا دیجیے، ہمارے سروں کو عبادت کے لیے اللہ نے ہمارے سروں کو دیا ہے اپنی بارگاہ میں جھکانے کے لیے، اور دل دیا ہے اللہ والوں سے لگانے کے لیے۔ یہ تقریر ایک آدمی سنا رات کے 12 بجے، تقریباً 1:45 ہو رہے ہیں، جب سنا تو بستر پہ کروٹیں بدلنے لگا، سوچنے لگا مولا آج تک میں کسی کا مرید نہیں ہوا، اور جو غوث اعظم کا مرید ہے وہ جنتی ہے، مجھے اپنے آپ پہ کوئی فخر نہیں ہے، اور شعر کے نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد ہی تقویٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد، بولیے نا بھائی، محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کہنے کی بات ہے وہ کروٹیں بدلنے لگا۔ بی بی نے کہا میاں پوری زندگی بغیر پیری مریدی کے رہے، اور رات کے اس تنہائی میں مرید ہونے کا اتنا زیادہ خیال آ رہا ہے، جاؤ کوئی پیر پکڑ لو۔ کیا کہا؟ جاؤ کوئی پیر پکڑ لو۔ اور وہ آدمی اس رات کی تنہائی میں جیسے ہی اٹھتا ہے، غسل کیا، جبہ پہنا، امامہ باندھا، خوشبو لگایا، اور سحر کے فصیح یعنی کہ مین دروازے پہ جا کر کے کھڑا ہو گیا اور کہا جو سب سے پہلے آئے گا وہی میرا پیر ہوگا۔ محبت کے ساتھ یا غوث اعظم، کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں کیسے تقدیر بدلتی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے. پوری زندگی کبھی مرید نہیں ہوا اور رات کے 12 بجے جب خیال آیا تو نہا دعا کر کے ویل مینٹین ہو کر کے گیا کہاں؟ بغداد کے مین شہر کے دروازے کے پاس. اور یہ سوچ کر کے جو آئے گا اس کو اپنا پیر بنا لوں گا. کیا کہا؟ جو آئے گا اس کو اپنا پیر بنا لوں گا. حضرات اب رات کی تنہائی میں چلتا کون ہے؟ اچانک سے دروازہ کھلا اور کھلنے کے بعد دو چار لوگ داڑھی لگائے ہوئے امامہ باندھے ہوئے جبہ پہنے ہوئے نمودار ہوئے. وہ سمجھ گیا میرا پیر آ گیا. اس نے جا کے سب سے پہلے جس آدمی نے قدم رکھا شہر کے اندر اس کا ہاتھ پکڑ لیا, کہا السلام علیکم. اس آنے والے نے جواب دیا, عبد القادر بھائی سنیے گا, جواب دیا. جواب دینے کے بعد کہا حضور مجھے اپنا مرید بنا لیجیے. سبحان اللہ. کیا کہا؟ اپنا مرید بنا لیجیے. کہا میں کوئی پیر نہیں, میں چور ہوں, چور. کیا کہا؟ میں کوئی پیر نہیں ہوں, میں چور ہوں. اور ایک بات جانیے, شیطان داڑھی لگا کے نہیں آتا, شیطان داڑھی رکھ کے آتا ہے تاکہ داڑھی والے کو گمراہ کرے. سمجھے آپ؟ شیطان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑکا علامہ بن کے آتا ہے. لوگ دیکھیں یہ کوئی کہنے کی بات ہے, وہ معلم الملکوت تھا, عزازیل تھا, فرشتوں کا سردار تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک گستاخی کی وجہ سے اس کو اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا. نہیں ہٹایا اور اسے مردود کرا دیا. انت رجیل فخرج منی, تو رجیل ہے, تو میری بارگاہ سے نکل جا. اللہ نے دھتکار دیا. یہ ایک مسئلہ ملتا ہے کہ بہت زیادہ ٹوپی کرتا نماز کا نام محبت نہیں ہے بلکہ عبادت اس کو کہتے ہیں. جو اللہ آپ کو دیتا ہے اس میں راضی ہو جاؤ اور خدا کے کہے پہ سر بے شک. سبحان اللہ. درے حبیب سے بندے کو کیا نہیں ملتا. یہ بات اور ہے کہ مانگے قرینے سے. کہنے کی بات یہ ہے اس آدمی کی محبت جاگی کا جو پہلا ملے گا پیر بنا لوں گا. جیسے وہ آدمی ہاتھ رکھا, پیر صاحب السلام علیکم. اس نے کہا میں کوئی پیر نہیں, چور ہوں. اس نے کہا نہیں, میں نے آج دعا کر کے گھر سے نکلا ہوں, میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا, دے مولا مجھے پیر سے ملا دے. اور میں نے یہ کہا طرف سے جو پہلا ملے گا اسے پیر مان لوں گا. تو پہلا مجھے ملا, تو میرا پیر ہے. کہا میں کوئی پیر نہیں ہوں, چور ہوں, چور, مجھے چھوڑ دے. کہا نہیں میں اسے نہیں مانوں گا. کہا کیسے مانے گا؟ کہا کہ چل میں تجھے دکھاتا ہوں, تو چور ہوں, میں چور ہوں, میں چوری کرتا ہوں, اور جب تو مجھے چوری کرتے ہوئے دیکھے گا نا تب تو مانے گا کہ میں چور ہوں. اس مرید نے کہا, اس آدمی نے کہا ہاں جب تو چوری کرے گا, چوری کا سامان دکھائے گا تو میں تجھے چور مانوں گا. اب وہ چور چلتا ہے, چلتے 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 گھروں کا پتہ نشان پتہ کرتے 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 گھر میں پہنچتا ہے. دروازے کی کنڈی کھولتا ہے اور کھول کے دھیرے سے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے. اچانک سے جب اپنا ہاتھ مارا تو اپنے مرید سے پہلے کہہ دیا تو اس آدمی سے دروازے پہ کھڑا رہا, جب سامان چرا کے لاؤں گا دیکھ لینا تو چور مان لینا, تو مجھے چور مان لینا. لیکن وہ چور جیسے ہی اندر پہنچا جس آدمی کے گھر میں, ایک ہاتھ مارا تو مسلح, ایک ہاتھ مارا تو تسبیح. جیسے ہی مسلح اور تسبیح ہاتھ میں لگی, اچانک سے دروازے کی کنڈی ایک بار اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, دروازہ ایک بار اور کھلتا ہے. جس چور نے اس آٹھ میں سے نیند میں دروازہ بند کر دیا تھا کہ اب میں چرا کے مان لے جاؤں گا, کوئی مجھے جانے گا نہیں, اچانک سے دروازہ کھلا اور آنے کے بعد ایک آنے والے نے کہا یا غوث اعظم فلاں جگہ کے تل میں انتقال ہو گیا ہے, وہاں امداد کی ضرورت ہے, وہاں معلم کی ضرورت ہے. سرکار غوث اعظم نے کہا ابھی ایک آدمی میرے گھر میں داخل ہوا ہے اور میرے چارپائی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, اے آنے والے اخیر اسے لے جاؤ, وہاں کا ابدال بنا دو. سبحان اللہ, ابدال بنا دو. اب اس چور کو دل میں آیا یہ غوث اعظم کو کیا ہو گیا, یہ آنے والے بزرگ جس کے گھر میں اس کو کیا ہو گیا, یہ مجھے ایک پل میں ولی کیسے کہہ رہے ہیں, یہ مجھے ایک پل میں بیتال کیسے کہہ رہے ہیں. جب اس کے ہاتھ کو کھینچ کر کے باہر نکالا, اس نے کہا سرکار کو معاف ہو, میری غلطی کو معاف کیا جائے. ارے میں تو یہ سمجھ کے آئے گا کہ آپ کی بارگاہ میں مان لے جاؤں گا, چرا کے لے جاؤں گا, آج کچھ بہت پھاٹ پھاٹ سے میری زندگی گزرے گی. غوث اعظم نے کہا تھا یہ بتا تو کہاں آیا ہے, کہاں آپ کی بارگاہ میں, تو کہا میں ولی ہوں, ولی مجھے خدا نے ملائک کی کنجی عطا کی ہے, میرے گھر میں چرانے کے لیے آیا تھا, اللہ نے تیرے دل کو بدل دیا, تو چوری تو کر کے جا رہا ہے لیکن دنیا کا مال نہیں بلکہ ایمان کا خزانہ لے کے جا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مرتے دم ہو زبان پر صدا آخری, مرتے دم ہو زبان پر صدا آخری, مرتے دم ہو زبان پر صدا
یا نبی یا نبی یا آیا تھا چوری کرنے، لیکن غوث پاک نے اسے ولی بنا دیا۔ ایک کانسیپٹ دے کے ہدایت اللہ شمسی جانا چاہتا ہے۔ آپ اگر سونار کی دکان میں جائیے گا، ہاتھ ماریے گا تو کیا ملے گا؟ سونا ملے گا۔ لوہار کی دکان میں جائے گا تو کیا ملے گا؟ لوہا ملے گا۔ اگر کسی جوہری کی دکان میں جائے گا تو ہیرے جواہرات ملیں گے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے ولی کے آستانے پہ آئیے گا تو کیا ملے گا؟ ارے نیکیوں کا خزانہ ملے گا، اللہ والے کی محبت ملے گی، اللہ والے کی معرفت ملے گی، اللہ والے کا پیار ملے گا، اللہ والے کا قرب ملے گا۔ اور جو ایک ہی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں، شیخ شادی فرماتے ہیں، چچ صاحبان فرماتے ہیں، چچ صاحب صحبت با اولیاء بہتر است صد سالہ عبادت میرے یہاں۔ ان اللہ والوں کی بارگاہ میں ایک پل بیٹھنا 100 سال نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ سرور شاہی خدا پر میں نے لا کر رکھ دیا، رب نے مجھ کو عرش کے اوپر اٹھا کر رکھ دیا، در حبیب سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ یہ بات اور ہے کہ مانگنے کرینے سے رب کا فرمان ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ کا ولی متقی پرہیزگار ہوتا ہے، بیشتر کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ بس یہ کہتے ہوئے جانا چاہتا ہوں، عشق مصطفیٰ سے زندگی اپنی خوشگوار کیجئے۔ تعلیمات صوفیہ، تعلیمات اولیاء کانفرنس کیا لے کے جانا ہے؟ عشق مصطفیٰ سے زندگی اپنی خوشگوار کیجئے۔ جسم کا سنگار چھوڑ کر اب روح کا سنگار کیجئے، اور سر پہ باندھ لیجئے کفن، کھل اٹھے گا دین کا چمن۔ آخری پیغام ہدایت اللہ شمسی کا دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جائیے۔ سر پہ باندھ لیجئے کفن، کھل اٹھے گا دین کا چمن۔ اس خدائے پر حق کا کچھ تو اعتبار کیجئے، اس خدائے پر حق کا کچھ تو اعتبار کیجئے۔ سپہ سالار کے ہاتھوں کا خنجر کام جاتا ہے، اس کا نام سنتا ہے تو لشکر کام جاتا ہے۔ یہ خوف خدا ہرگز نہیں ہے، آج کے انسان خدا کا نام سنتا ہے تو پتھر کام جاتا ہے، خدا کا نام سنتا ہے تو پتھر کام جاتا ہے۔ اپنے میرے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب علیہ، یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ جب نبی تشریف لائے برگوش عمر صدر و حضرت سب نے نبی کے ترانے محبت پیش کیا۔ آئیے بھی ہم بھی کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام کریں۔